پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور براؤ بہنوں، وہی بس امام کا مشن اور وہی دین کا نچوڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلُ۔ جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے، یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، اس لیے حسین کو سمجھنا تو اس جھنڈے کو دیکھو، اور اگر تم بزدل ہو، چوہے ہو اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بے وقوف تھا، لوگوں کے کہنے میں آ گیا۔ نہیں، وہ دانا تھا، وہ کوفہ میں رہا تھا، وہ ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے، وہ اس کے باپ کے صحابی تھے، ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا۔ یہ تاریخ کی کتابیں جو کورسز میں لگائے ان کو آگ لگا دو، جو کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں، وہ خالص اور مخلص تھے، اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دی۔ تم بکواس کرتے ہو، تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بے بس کر دیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، بعضوں کو لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد خبیث نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا، مکان میں تھے، وہاں بھی قسم دی، وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مگر سامنے لایا گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا، کون ہو تم امان دینے والے؟ اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا، اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گئے۔ ہانی بن عروہ کو مسلم وہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر استغفار ذکر کرتے تھے، دونوں کی گردنیں ماری گئیں، لاشیں جسم پر زمین پر گری، اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا گیا، اور سارے ان کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیے۔ اور ظالموں، یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا، تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق نے کوئی حکم جاری کیا تھا کہ علامہ صاحب کو مارو، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی حکم جاری، مگر تم آج تک روتے ہو۔ ان کا دور تھا، انہوں نے کیا، وہ تو سارا پتا، اس کے باپ کے زمانے سے یہ رہے ہوئے کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے۔ بیوقوف تھا، تخت پر بیٹھا ہوا، جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے دیا تھا کہ نہیں مانیں گے، اس لیے کوئی چھپی بات تھی۔ ان کا ایک ایک دن کا پروگرام جو تھا وہاں جاتا تھا، سر گئے ہانی بن عروہ کر مسلم نے کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا۔ اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا، اس کو ختم نہ کرو۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا، ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، میرے یہ حکمران نہیں ہیں۔ میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن اس زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے۔ وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مسلط ہیں، زبردستی بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں۔ مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا۔ اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران، تو اللہ کی کروڑ لعنت ہو، یہ نہیں ہمارے حکمران۔ ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد، یہ یوسف لکھتا ہے، پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے، جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا۔ امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں، ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں، نہ تخت کی ضرورت ہے۔ امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے، اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ نہ امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں۔ اور جھگڑا تو یہ تھا، نہ شراب کا تھا، نہ زنا، وہ دیر رات شراب پیتا، یہ اتنی کوئی برائی نہیں، لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں۔ بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا، اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں پڑھوں گا صحیح بخاری سے کہ انجام کیا ہوا، امیر معاویہ کے گھر نے کہا پکڑ لو اس کو، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کا نام ہی نہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگ کر اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گھس گئے، پھر بچے، اور پھر بھی اس ملعون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ احقاف اتری ہے، اللہ نے لعنت کیا اس پر۔ تو اماں بولی، پھر اس نے کہا بکواس کرتا تو، جھوٹا تو، ہمارے بارے میں ابو بکر کے خاندان کے صرف وہ آیتیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے، اور کوئی آیت نہیں اتری۔ تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، اس لیے اس لعنت کا اثر تجھ میں بھی ہے۔ یہ اماں کے خطبے اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے خطبے کس طرح مروان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جو تم قائم کر رہے ہو، ہرکلیہ و کیسریہ، یہ کافر بادشاہوں والا رواج ہے، تم دینا چاہے۔ بیچارے کو وہاں گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا،
مکہ بھاگ گیا غریب. حسین تو بھگتتا رہا نا رضی اللہ عنہ. یہ عبد الرحمان بن عوف مکے چلا گیا اور مکے نہیں رہنا نصیب ہوا, پہاڑوں میں چھپ گیا امیر معاویہ کے دور میں, حبشی 10 میل دور مکہ, اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبہ رہا کہ یہ مرا نہیں, اس طرح لوگ مرتے نہیں, یہ مارا گیا. ان لوگوں نے اس کو زبردستی مارا, ورنہ عبد الرحمان کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویا اور مر گیا. وہاں سے ان کی لاش پر مکہ لائی گئی, وہاں دفن کیا گیا. حضرت عائشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی, وہاں شعر بھی پڑے, سب کچھ موجود. یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام. اما عائشہ کے سامنے جھوٹ بول رہا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئی. انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لعنت کی حکم پر, اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا, وہی لعنت تم میں چلی آ رہی. اور حضور کی یہ حدیثیں یہ ملا کہتے ہیں دیوبندی حدیث کے غلط ہیں, میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا, اور سلسلۃ الحدیث سے صحیح میں ساری اکٹھی کر دی ہیں سندوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لعنت کی. اب کہتے ہیں نہیں ساری اولاد کی بازی بیٹے جو تھے عبد الملک رب سارے برے, پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبد العزیز فرق بات. آپ حدیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں, یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں نا رسالے چھوڑ دیں کہ ہر ملا اور مولوی کھڑا ہو جاتا. نہیں, حسین کو کوفیوں نے بلایا, چلا گیا, پھر منت سماجت کرتا رہا, جان چھڑاتا رہا. لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. نہیں, جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات, عزم اوجوں کو سارا استوار. حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوچ سمجھ کر, 20 سال امیر معاویہ کے دیکھ کر, اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک دن جو اس کی حکومت میں گزر رہا ہے, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا. جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا, مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نبھاؤں گا, اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو. پہلے سے تیار تھے. اس لیے جب اٹھے نا, آپ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے. اقبال کہتا ہے میں اونچوں کو ہسارا استوار. حسین کو پہچانو تو صحیح, اس کا عزم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط. پہاڑ ہل سکتے ہیں, وہ نہیں ہل سکتے. ہلنا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتا؟ پتا نہیں تھا بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں, پائیدار و تند سیر و کارگار, ہمیشہ سے قائم مردان. اور ایک بات جو درمیان میں رہ گئی, صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھا. یہ میں مدینہ شریف چلایا, موجم مائی خصوص اہل بیت النبی, حوالوں کے ساتھ 70 اللہ کے بندے نے سعودی عالم نے لکھی ہے, بہت عمدہ بات, کشنوں کے حوالے سے. میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا, مگر میں اس کو نہیں پیش کرتا, میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا تھا. اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسوں کا نام. اور یہ بات کوئی معمولی نہیں, ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے, یحییٰ نام کا کوئی نہیں آیا. جب فرشتوں نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا اس وقت, وَلَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا, ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا. یعنی یحییٰ کو یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یحییٰ اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی کو نہیں. یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں, حوالہ قال المفضل حجب اللہ هذان اسمین ان یسمى بعطا سمى بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہ السلام. فضل کہتے ہیں التصحیح والتحریف سے بلاشا 6 جلد 11 کا حوالہ دیا کہ یہ 2 نام اللہ نے مخلوق کو روک دیا, ان کے ذہن میں نہیں آنے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں, حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے. اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں, یہ نہیں مانتے تو جو جی کیا کہتے ہیں. یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا, رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریفیں کریں. میں تو رسول اللہ کے نانا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نواسوں کی بات کروں, میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں. ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے وہاں چلے جائیں, رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا, علیہ السلام لکھا. اب یہ سارے چیز خفنے ہو, حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دو, وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا متن میں, حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس. چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا. رسول اللہ کی بچی ام کلثوم کے لیے علیہ السلام لکھا. تم کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ امام بخاری سے زیادہ دارا. نیر الاوطار شوکانی کی پڑھو, سبل السلام پڑھو علامہ ثنانی کی, علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام. کیوں ظالمو تم ناراض ہوتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے. اما حسن و حسین الموجود فی انصاب الطیف فلول بسمون الثانی سین والثانی فتلاو کسر سین. وہ کہتے ہیں بنو طے جو حاتم تائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین. حوالہ دیا لغت نویس نے کہ وہ حسن ہے, سین پر جزم ہے حسن. یہ حسن ہے پر بھی زبر, سین پر, یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ, وہ حسن سین پر جزم. اور دوسرا نام جو وہاں پایا جاتا ہے حسین,
زیر ہے نیچے اور آگے یہ ہے، یہاں ہے حسین، اس لیے حسن ہے پر زبر، سین پر زبر، اور حسین